پوچھتے ہیں کیا طلاق کی نوبت شیطان کی وجہ سے پیش آتی ہے؟ بڑے سوال ہیں اس ایک سوال میں. جی میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا کھول کے بیان کریں آپ. اچھا سوال ہے ویسے. ہاں جی بالکل. طلاق جو ہے نا یہ شیطان کی وجہ سے اس کی نوبت ہی آتی ہے. اس کی وجہ کون بنتے ہیں؟ جی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اپنے گھروں کو. ساس، بہن، بھائی، آپ کا گھر کا ماحول. اب یہ تو ہمیں کنفرم ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اچھا حدیث میں آتا ہے، نظامی بھائی حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے نا وہ لگاتا ہے سمندر پہ اس کے اوپر جی اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور عظیم ترین اس کا چیلا اس کو پاس بلاتا ہے جو کوئی عظیم کارنامہ کر کے آتا ہے. ایک اس کا چیلا آتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، کہتا ہے تو نے کوئی کام نہیں کیا. اور دوسرا ایک چیلا آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس شخص کو میں نے اس وقت نہیں چھوڑا جب تک اس نے اپنی بیوی سے علیحدگی نہیں اختیار کر لی. You understood؟ پینفل، ویری پینفل. اور یہ بڑا پسندیدہ ہے اس کا. اور پھر اس کو وہ بلاتا ہے، بلا کے اس کو شاباش دیتا ہے کہ یہ تم نے کام کیا. جی اچھا یہ اتنی بات آپ نے سمجھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب آئے ہم اپنے رویوں کی طرف. ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہوئی، اس کو پورشن بنا کے دیا. نیچے بہنیں ہیں، بہنیں اپنے گھروں میں بیائی گئیں. اب نیچے بھی کچن ہے، اوپر بھی کچن ہے. اوپر والے کچن کو تالا، لاک نہیں، نیچے والا کچن استعمال کرنا ہے. ساس نے کہا کہ تم اوپر پتہ نہیں کیا کرو گے، نیچے آ جاؤ. ایک لڑکی کیا چاہتی ہے اپنے گھر میں آ کے؟ اس کو آسانی ملے، آسانی، سکون، راحت، آزادی، بالکل اس کو انڈیپینڈنٹ لائف. اچھا نظامی بھائی میں آپ کو اپنے گھر کے ماحول بتاؤں. جی جی. میرے والد صاحب نے، ہم 5 بھائی ہیں الحمدللہ، میرے والد صاحب نے ہر بھائی کو الگ پورشن بنا کے دیا، الگ کچن بنا کے دیا، باتھ روم، کچن، پورشن بالکل. انہوں نے کہا بیٹا جو مرضی کرو، اٹھو بیٹھو. کھانا ایک جگہ ہمارا ہوتا ہے، ایک جگہ کھانا ہوتا ہے. مہمان آتے ہیں تو سب ایک جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اپنا ناشتہ ہے، رات کا کھانا ہے، کہیں باہر جانا ہے، آنا جانا ہے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں کی. ہاں اپنے بڑوں سے برکت ہے تو ان سے اجازت لے کے جاؤ. ہمیں میری والدہ نے واللہ العظیم ایک دن بھی میری مسز کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. 5 سال ہے میری شادی کو. یہ آپ بلیو کرتے ہیں؟ میری مسز میری والدہ نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا. اور میری مسز نے بھی کبھی موقع نہیں دیا. اسی طرح میرے جو چھوٹے بھائی ہیں، اسے چھوٹے بھائی، سب کے الگ الگ پورشن ہیں. اب ایک لڑکا ہے، اس کو پورشن بھی بنا کے دیا. اس کی والدہ کہتی ہیں کہ جی تم نے اوپر والا کچن استعمال نہیں کرنا. بھئی کیوں نہیں کرنا؟ وہ کس لیے ہے؟ تم نے اپنی بیوی سے موبائل کھینچ لو، یہ خبریں دیتی ہے دوسروں جا کے. اچھا بہنیں کیا کرتی ہیں؟ اچھا سب کے پاس موبائل ہے، بیوی نظر آ رہی ہے، یہ چور ہے. اچھا میں حیران ہوتا ہوں، اتنے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہیں اور بیوی کو ایک کمرہ دیا ہے، کچن بھی نہیں دیا، اور اس کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ کردار ساس کا بھی آتا ہے. اب ساس کہے گی یہ جب سے آئی ہے یہ تو میرا بچہ کھا گئی ہے. 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، جو بھی ہے وٹ ایور. ایک بیٹا جو ہے نا وہ اس کی شادی ہوئی، وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ میرا بچہ کھا گئی ہے. اب اتنا فساد ڈالا جاتا ہے گھروں میں، کہا جاتا ہے یہ کھانا میرے ہاتھ کا کھائے گا، بیوی کے ہاتھ کا نہیں کھائے گا. اللہ اکبر. ہاں یہ کیس آئی ہیں میرے پاس. میں آپ کو وہ اس کی اس پہ بھی لڑائی ہیں، اس پہ بھی لڑائی ہیں. یہ کھانا جو ہے نا بیوی کے ہاتھ سے نہیں کھائے گا، وہ پتہ نہیں کیا ملا کے کھائے دے گی. اللہ اکبر. اچھا پسند بھی خود کیا، بیاہ کے بھی خود لائے، ٹورچر بھی اس کو کرتے ہیں. اگر وہ بچی جو ہے، وہ ہماری بہن کوئی بھی ہے، وہ اگر تھوڑی سی گھر سے تھوڑا سا، وہ پنجابی کہتے ہیں ماڑے ہیں تھوڑے سے، اب اس کے اوپر چڑھ جائیں گے سارے. بہنیں پینٹ شرٹ پہن کے باہر جا رہی ہیں اور وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر رہی ہیں، وہ سارے معاملات کر رہی ہیں. بیوی اگر باہر چلی جائے گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیوں گئی ہے، کیا کرنے گئی ہے؟ یہ تو ہمارا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لڑائیاں یہ طلاق کب ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دیں. اب خاوند شریف جو ہیں، خاوند شریف، اب میں یہی کہوں گا نا، اب اس کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ بیوی کو کتنا درجہ دینا ہے، ماں کو کتنا درجہ دینا ہے، اور بہنوں کا کتنا درجہ ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، جب وہ آتا ہے، آتے ساتھ پہلے امی ملتی ہیں. امی کہیں تیری بیوی نے یہ کیا. اچھا اب بیوی اوپر جا کے کہے گی تمہاری ماں نے یہ کیا.
اب وہ اب دیکھیں خاوند شریف کیا کرے پھر؟ اب خاوند شریف جو جلد بازی ہے نا، جی جلد بازی والا، وہ کیا کرے گا؟ انہوں باہر کٹ، انہوں تھوں کٹ دے، بیگم کو نکال، بیگم کو نکال، اس کو فارغ کر، یہ تیری ماں کی اور تیری بہنوں کی عزت نہیں کرتی۔ وہ گھر کس کا ہے؟ بیوی کا یا بہنوں کا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ بیوی کا بھی ہے، بیوی کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، ہمارے گھر ہے، جی ہماری سسٹرز جب آتی ہیں گھر تو ہماری وہ مسز کو وہ یہ پیغام پہنچاتی ہیں کہ آج آپ لوگ انجوائے کرو، آج ہم آئی ہوئی ہیں، آج کھانا ہماری طرف سے، آج ہم بنائیں گے۔ ٹوکن آف لو ہے یہ، بالکل بالکل محبت ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا نظامی صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے شیطان، اب وہ شیطان آ گیا، اب شیطان نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک بیوی سے علیحدگی نہیں اختیار کر لی۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ تم گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ سم ہاؤ، مجھے کہنا پڑے گا اس سوال کو سمجھتے ہوئے، ماں کے ساتھ بھی ہے، بہنوں کے ساتھ بھی ہے، بھائی کے ساتھ بھی ہے، گھر کے ہر فرد کے ساتھ ہے۔ اب بہنیں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کرتی ہیں گھروں کے اندر؟ وہ اپنے، اچھا ماں باپ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں، کر صاحب اس کا ہسبینڈ اس کو ٹائم نہیں دیتا، جی اس کا یہ میں کہنے والا تھا، اس کا ہسبینڈ اس کو ٹائم نہیں دیتا، ہم اس کو کمپائل کر دیتے ہیں، اس کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا، اس کا کچن نہیں الگ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر میں بیٹے کی جو بیوی ہے بہو کرے تو وہ غلط ہے، اور اس کی بیٹی کے لیے وہ سارے وہی حقوق ہونے چاہیے مجھے بات کر لینے دیں، سوچتے ہیں یہ جیسے بیٹے کے لیے، بہن کے لیے، مطلب بیوی بیٹی کے لیے تو وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچن الگ نہیں کر رہے، پریشان کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ وہی بہنیں گھر آ کے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں آخر یہ کب تک؟ اگین یہ شیطان والا معاملہ ہے، بات آ یہ گئی شیطان پہ لا کر۔ ٹھیک ہے جی، تو ہسبینڈ شریف کو اور ان کو سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں کا حق، بیوی کا حق، بہن کا حق، بھائیوں کا حق، ان سب میں فرق جو رکھنا ہے وہ آپ کو قرآن و حدیث نے بتایا ہوا ہے، اس کو کتنا اپنے فرق رکھنا ہے۔ اچھا بات بڑی لمبی ہوگی لیکن میں اس کو واپس جوڑتا ہوں، یہ تو آگے پھیلتی جائے گی، اور بھی چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم جو میاں شریف ہیں، مردوں کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے چیزوں کو بیلنس کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جڑے رہیں گے تو پھر چیزیں ڈیفینیٹلی۔ اچھا جی، اچھا اس کا علاج بھی ہے چھوٹا سا، میں آپ کو یہ میں چاہتا ہوں کہ علاج پوری ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ ہسبینڈ جب گھر آئے تو بیوی کو چاہیے وہ خاموش رہے، اچھا وہ ساس کے سامنے کوئی بات نہ کرے۔ اگر وہ چاہتی ہے اپنا گھر بسانا، مشکلیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، اس کو چاہیے خاموش رہے۔ ہسبینڈ باہر سے تھکا آتا ہے، جاب کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، گھر میں آ کے جب یہ کچ کچ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو کہتا ہے یار میں دوستہ نہ لے چنگا۔ وہ آئے، اس کو خوبصورت میک اپ لگائے اور وہ تیار ہو اس کے سامنے، اس کے لیے تیار ہو، اس کو ویلکم کرے جیسے آپ ویلکم کرتے ہیں۔ جی میں بھی خوبصورت تیار ہو کے بیٹھا تو آل دو کہ میں بیوی نہیں ہوں، میاں شریف نہیں جی۔ بات یہ ہے، فور دا لائٹر نوٹ ہم نے بہت سی باتیں کر لی اس میں، بٹ یس دلجوئی ہونی چاہیے اور بیلنس ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے مردوں کے لیے کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال there is a will there is a way، تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں شیطان کے وار سے بچنا چاہیے، کویسچن یہ تھا۔